کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ منع نہیں تو جائز ہے، تو پھر رکوع میں بھی قرآن کی تلاوت کر لینی چاہیے، ایک رکعت میں 2 کی جگہ 3 یا 4 سجدے کر لیں تو کون سا منع ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے اصول کے اوپر۔ ہمارا اصول بحمد اللہ تعالیٰ اس پر قرآن و سنت سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کو منع نہ کر دیا جائے تو کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کو ناجائز ثابت نہیں کر سکتا۔ اب یہ بھی سمجھیں کہ منع جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، کبھی تصریحاً کبھی تلویحاً، کبھی صراحتاً کبھی اشارتاً، کبھی صراحتاً کبھی اشارتاً۔ اب کہاں قرآن و سنت میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے صراحت کے ساتھ، وہ تو ظاہر صراحت کے ساتھ موجود ہے تو وہ تو عام بندہ بھی دیکھ لے گا، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اشارتاً یا تلویحاً منع کیا گیا ہوتا ہے اور وہ عالم سمجھتا ہے کہ ہاں یہاں منع کیا گیا ہے۔ تو کسی عمل سے جب تک صراحتاً یا اشارتاً ممانعت نہ آ جائے تو کوئی بندہ اس کو ناجائز قرار نہیں دے سکتا، یہ اصول ہے۔ اب اس اصول پر یہ اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں منع نہیں تو جائز ہے، تو پھر ٹھیک ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت دے دیں، جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے تو کوئی بندہ رکوع جا کے قرآن کی تلاوت کرے، کون سا منع ہے؟ منع نہیں تو جائز ہے۔ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ اس پر احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رکوع میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے۔ اب رہ گیا دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اب 3 کیوں نہیں کرتے، 4 کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جتنے زیادہ کریں گے ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، لہذا ایک رکعت میں ایک بندہ 3 4 4 5 5 سجدے کر لے تو کون سا منع ہے؟ کر لینے دیں۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو پھر کس اصول سے آپ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے؟ تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ بھئی یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز اس اعتبار سے ہے، میں نے عرض کیا کبھی ممانعت صراحتاً ثابت ہوتی ہے، کبھی اشارتاً تلویحاً ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرنے ہوتے ہیں؟ بولے کتنے سجدے؟ 2۔ جب 2 کہہ دیا تو 2 ایک عدد معین و متعین ہے۔ 2 کیا ہے؟ عدد۔ 2 کس کو کہتے ہیں بھئی؟ 2 کس کو کہتے ہیں؟ جو 1 کے بعد اور 3 سے پہلے آتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرنے؟ بولے کتنے؟ 2۔ اب اگر کرے گا 3 تو 2 پر عمل ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ 2 عدد معلوم و متعین ہے، 2 3 سے پہلے آتا ہے اور 1 کے بعد آتا ہے۔ اگر 3 کریں گے تو بھی 2 نہیں رہے گا، اور اگر 1 کریں گے تو تب بھی 2۔ تو چونکہ شریعت نے حکم دے دیا کہ 2 سجدے ایک رکعت میں کرنے ہیں، لہذا اگر کوئی 3 کرے گا تو شریعت کی کیا ہوگی؟ بولے مخالفت ہوگی، لہذا یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ لہذا ایک رکعت میں 3 یا 4 سجدے کرنا یہ منع ہے، یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں 3 4 سجدے نہیں کر سکتے، ایک رکعت میں صرف 2 ہی سجدے کرنے۔ ہاں باقی جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان کے اندر آپ اگر ایڈیشن بھی کر لیتے ہیں، ان دعاؤں کو زیادہ بھی کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اذکار اور دعائیں ہیں وہ معلوم و متعین نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم درود پڑھ لو تو اس کے بعد جو چاہو تمہیں اختیار ہے دعا کر سکتے ہو۔ تو اختیار دیا گیا دعا کرنے کا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ حدیث میں تو یہ 4 سطروں کی دعا آئی ہے، 5ویں سطر نہیں آپ کر سکتے۔ ہم کہیں کہ بھئی 4 جو عدد آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ شریعت نے عدد مقرر نہیں کیا، وہ 4 سطروں کی دعا ہو، 5 کی ہو، 6 کی ہو، حدیث میں اختیار دے دیا گیا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ جتنی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لہذا وہ منع نہیں۔ جبکہ ایک رکعت میں 3 یا 4 سجدے کرنا کیا ہے؟